رجوع کیا, وہاں سے ایک آرڈر آ گیا, وہ فیصلہ رک گیا 22 تاریخ تک. دوسری جو بیل ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی, وہ خارج ہو چکی ہے, اور اس کے خارج ہونے کے بعد ابھی تک عمران نیازی صاحب لاہور ہائی کورٹ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی جو حاضری ہے یا اٹینڈنس ہے, جو کہ کسی بھی پروٹیکٹیو بیل کے لیے آپ کی حاضری اٹینڈنس وہاں ہونا ضروری ہوتا ہے, ان کی توقع یہ ہے کہ عدالتیں چل کے زمان پارک آئیں اور وہاں آ کے ان کی حاضری لگائی جائے, اور زمان پارک میں ہی عدالتی کاروائی جو ہے وہ چلے. میں حیران ہوں کہ 5 بار عدالتی کاروائی ملتوی ہو چکی, اس انتظار میں کہ بادشاہ سلامت چل کے تشریف لائیں گے. ان کو سہولت دی گئی, آپ اگر چل نہیں سکتے, حالانکہ وہ چل سکتے ہیں, وہ اسٹریچر پہ آ جائیں, وہ ایمبولینس پہ آ جائیں, یہ باتیں بھی کی گئی. مگر اب دوبارہ 2:30 بجے تک سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے. تو یہ سہولت ہر کسی کو تو میسر نہیں ہے. آپ کا میرے جیسا پٹیشنر ہوگا تو وہ اسٹریچر پہ بھی عدالت آئے گا, وہ ایمبولینس میں بھی عدالت جائے گا, عدالت تو جانا پڑے گا اگر بیل اپلائی کرنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت میڈیکل رپورٹس کی باتیں چل رہی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے. یہ مذاق اڑاتے تھے میڈیکل رپورٹیں عدالتوں میں جمع کرانے کے پروسیس کے حوالے سے, یہ تانے کستے تھے. آج سمجھ نہیں آ رہی کہ میڈیکل رپورٹ کس سے لکھوائیں, کون ایسی میڈیکل رپورٹ جمع کرائے کہ خان صاحب بالکل بستر پہ ہیں, وہ ایک ٹانگ نیچے نہیں لگا سکتے, وہ چل نہیں سکتے, وہ اٹھ نہیں سکتے, وہ بیٹھ نہیں سکتے. اس طرح کی میڈیکل رپورٹ درکار ہے. تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو ایک اخبار میں اشتہار دے دینا چاہیے کہ ڈاکٹر ریکوائرڈ ہے جو خان صاحب کی جعلی میڈیکل رپورٹ لکھ دے کہ یہ باقی سب کاموں کے لیے فٹ ہیں, باقی سارے کام چل رہے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, ٹانگ کو ٹانگ پہ رکھ کے ہلایا بھی جا رہا ہے. آنریبل کورٹ نوٹس لے کہ ایک ویڈیو موجود ہے جس میں خان صاحب کا ایک عزیز ان کے کان میں کہہ رہے ٹانگ مت ہلائیں, کیمرہ آن ہے. انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹانگ ہلا رہے ہیں بڑی فراوانی کے ساتھ, اس ٹانگ کو مت ہلائیے, کیمرہ چل رہا ہے, لوگ دیکھ لیں گے. یہ کون سی ٹانگ ہے جو 4 مہینے میں ٹھیک نہیں ہو رہی؟ اور اگر عدالت میں آپ نے درخواست دی ہے ضمانت کی تو مہربانی کر کے عدالت میں پیش ہوں. یہ سہولت نہیں ہو سکتی کہ آپ عدالت کی کاروائی کو 6 بار ملتوی کروائیں اور ملتوی کروانے کے باوجود آپ عدالت میں پیش نہ ہوں. ان کو عادت پڑ گئی ہے گھر بیٹھے ریلیف لینے کی. لوگ یہ بات کر رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ جیل بھرو تحریک. جیل بھرو تحریک کا ایک نعرہ لگایا گیا اور کہا گیا ہم جیلیں بھرنے جا رہے ہیں. جیل بھرو تحریک کی حالت یہ ہے اور ان کی منافقت کی یہ انتہا ہے کہ جیل بھرو تحریک کہنے والے کل 2 عدالتوں میں منت ترلا کر رہے تھے کہ ہماری بیل کی جو کینسلیشن ہے, جو ضمانت خارج ہونے جا رہی ہے, اس کو روکا جائے. یہ ترلا منت تحریک ضرور ہو سکتی ہے. اصل میں اس کا آغاز ہوا تھا گوگی بچاؤ مارچ سے اور گوگی بچاؤ تحریک سے. گوگی بچاؤ تحریک اور گوگی بچاؤ مارچ جو تھا وہ ترلا منت تحریک میں تبدیل ہو چکا, اور اب ترلے لیے جا رہے ہیں, منتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمیں گھر سے بھی نہ آنا پڑے اور ہمیں بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ کورٹ ضمانت دے دے. یہ ہے منافقت کی انتہا. اگر آپ نے یہ کرنا ہوتا, جیل بھرو تحریک کا جو اعلان کیا تھا اس پہ عمل درآمد, تو پھر اس طرح روند نہ ماری جاتی, اس طرح رویا نہ جاتا, اس طرح ترلے منت نہ کیے جاتے کہ جی ہمیں عدالتوں میں مت بلائیں, ہم عدالتوں میں نہیں آ سکتے, ہم بہت بیمار ہیں. آپ کو شہباز شریف صاحب کی کمر تو بڑی یاد آتی تھی, وہ بڑے عرصہ سے اس عارضے میں مبتلا تھے. تب تو آپ بختر بند گاڑیاں بھجواتے تھے اور ان کو بند کروا کے MRI کے لیے بھی بختر بند گاڑی میں بھیجتے تھے. آج جب آپ کی باری آئی ہے اور آپ ہٹے کٹے ہیں, بالکل صحت مند ہیں, مگر عدالتوں کا نام سنتے ہی آپ کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں, عدالتوں کا نام سنتے ہی آپ استثناء کی درخواست کرتے ہیں. ران صاحب 1 سیکنڈ پلیز. آپ عدالتوں کا نام سنتے ہی
آپ استثناء کی درخواستیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کس قسم کی منافقت ہے کہ جیل بھرو تحریک خواتین سے حلف لیا جا رہا ہے ہاتھ کھڑا کر کے, لائن میں کھڑا کر کے, ہم جیل بھریں گے. یہ ہوتی ہیں شکلیں جیل بھرنے والی کہ جو عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. اس کے پیچھے ایک پوری سکیم ہے. جو یہ ترلا منت تحریک شروع ہوئی ہے نا, جیل بھرو تو خیر ایک نعرہ ہی ہے. جس طرح انہوں نے کہا امریکہ نے ہماری حکومت الٹائی, فورن کنسپیرسی, پوری قوم نے ان کے پیچھے لگ کے سٹیکر لگا لیے. ان کے جو ہے نا, ان کے اپنے فالوور جو ہیں, انہوں نے سٹیکر لگا لیا ایبسولوٹلی ناٹ, کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ بان جائیں. اب مجھے بتائیں ان سٹیکروں کا کیا کرنا ہے. کیا وہ سٹیکر اتار لیے جائیں؟ کیا اس کی جگہ آپ کی شکل اور منافق خان کا سٹیکر لگا لیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ سائفر لہرایا گیا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. پاکستان کے فارن ریلیشنز کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی اپنے سیاسی بیانیے کی خاطر. سائفر لہرایا اور کہا امریکی سازش ہے. آج کہہ رہے ہیں نہیں, یہ جنرل باجوہ کی سازش تھی, وہ سپر کنگ تھے. او بھائی, آپ تو کہتے تھے میں بڑا طاقتور ہوں, کبھی امریکہ ہے کبھی جنرل باجوہ ہے, تو آپ سیاست سے دستبردار کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ جو بات ہے کہ یہ امریکی سازش تھی کہ نہیں تھی, امپورٹڈ حکومت کے ٹرینڈ چلائے گئے. امپورٹڈ حکومت کے ٹرینڈ آج بھی چل رہے ہیں. تو شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, غیرت نام کی چیز نہیں ہے آپ میں؟ آپ سے بڑا منافق پاکستان کی سیاست میں نہیں پیدا ہوا کہ ہم کوئی غلام ہیں. ہاں تم غلام ہو, تمہارے سے بڑا پیسے کا غلام کوئی نہیں ہے, تمہارے سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے جو لوٹ مار کی ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ امریکی بیانیہ تو سائیڈ پہ ہو گیا نا, کہ وہ کیا ہم کوئی غلام ہے, دفن ہو گیا, مر مٹ گیا بیانیہ. اب باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی فطرت ہے کہ جو احسان کرے اس کو یہ اپنے شر سے ہی دو چار کرتے ہیں. زندگی میں جس شخص نے اس پہ رتی برابر بھی احسان کیا ہے وہ ابھی مڑا نہیں تو اس نے اس کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے. جہانگیر خان ترین کو دیکھ لیں, علیم خان کو دیکھیں, جنرل باجوہ کو دیکھ لیں. یہ نہ ختم ہونے والی فہرست ہے. یہ محسن کش ہے, یہ احسان فراموش ہے. کل نعیم الحق کی برسی تھی. ایک سیاسی ورکر کے طور پہ میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں. یہ 30 سال کی رفاقت, اس کے جنازے پہ جانا گوارا نہیں کیا. یہ اس طرح کا گھٹیا آدمی ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ امریکی سازش ختم, ایبسولوٹلی ناٹ ختم. کیا ہم کوئی غلام ہے کہ سٹیکر اتار لو؟ اور اب ٹانگ کا بہانہ کر کے جھوٹی میڈیکل رپورٹ بنی گالا سے انہوں نے پہلے کوشش کی بنانے کی پچھلے دور میں. اب زمان پارک میں ڈاکٹروں کا اجلاس آج بلایا گیا ہے اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو کہا گیا ہے کہ ایک جعلی میڈیکل رپورٹ بناؤ کہ میں تو اگر ایک قدم بھی چلا تو میں گر کے تو بالکل کولیپس کر جاؤں گا. یہ کیسی بیماری ہے کہ نہ اسٹریچر نہ ایمبولینس, کوئی چیز آپ کے کام نہیں آ رہی. بات یہ ہے, ان کو وکلا نے اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے کل مشورہ دیا ہے کہ آپ اگر زمان پارک سے نکل آئے, اور اس میں کچھ وہ بھی ہوگا انتر منتر جو چلتا ہے تھوڑا سا, اس کا بھی ہوگا جنتر منتر. جنتر منتر کا ایک کوئی ذائچہ نکلا ہے اور ساتھ کچھ ڈاکٹروں اور وکلا کی ٹیم نے یہ مشورہ دیا ہے کہ خان صاحب آپ نے زمان پارک سے نہیں نکلنا. آپ نکلے تو توشہ خانہ میں فرد جرم عائد ہو جائے گی. وکلا کو بھاری رقوم دی جا رہی ہیں کہ کیسز کو ڈیلے کرو. کہہ دو کہ میں اگلے 3-4 مہینے آ ہی نہیں سکتا, میں مر جاؤں گا عدالت آیا تو, میرے پہ حملہ ہو جائے گا, میری ٹانگ ٹھیک نہیں ہے, میری صحت خراب ہے. 2 جھنڈے لگا کے اپنے ذہنی تصور میں وزیر اعظم کے طور پہ جب شام کو, آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا اپوزیشن لیڈر کا قوم سے خطاب؟ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں. وہی ایک ذہنی بیماری ہے کہ میں ابھی بھی وزیر اعظم ہوں, قوم سے خطاب ہو رہا ہے. اور قوم سے کیا خطاب ہو رہا ہے؟ پورا زور لگا کے 2-2 گھنٹے کی تقریریں ہو رہی ہیں. اس زور لگانے سے کچھ نہیں ہو رہا صحت کو. کورٹ بلائے تو میں مر گیا, میں لٹ گیا, میں برباد ہو گیا. تو وکلا نے, جنتر منتر نے اور اس کے ساتھ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کو ڈیلے کریں, جعلی رپورٹیں جمع کرائیں, توشہ خانہ سے بچیں اور ٹیرین وائٹ کے کیس سے بچیں. کیونکہ ٹیرین وائٹ کا کیس بالکل کلیئر ہے. ابھی جمائمہ صاحبہ کے ساتھ ان کی تصویر تھی, بیٹی کے طور پہ لکھا گیا, آرٹیکل بھی آیا, کسی نے ڈینائی نہیں کیا, کوئی بات نہیں. اور یہ قانونی بحث ہے
ٹیرین وائٹ والی کہ کوئی اثاثہ آپ چھپائیں، بچے چھپائیں، جائیداد چھپائیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا، ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے. تو اب توشہ خانہ سے بچنے کے لیے، ٹیرین وائٹ سے بچنے کے لیے، گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ سارا صحت کا بہانہ کیا جا رہا ہے. میرا مطالبہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ہر بات کا نوٹس لیا جا رہا ہے، ہر کسی کو بلا کے پوچھا جا رہا ہے، میڈیکل بورڈ یا لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان کانسٹیٹیوٹ کرے. ونس اینڈ فار آل یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے، اور میڈیکل بورڈ میں سرکاری ڈاکٹر بھی ہوں، پرائیویٹ ڈاکٹر بھی ہوں، پاکستان کے بہترین جو طبی ماہرین ہیں ان پر مشتمل یہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے اور بتایا جائے کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے، اور کیا صحت اتنی خراب واقعی ہے کہ وہ عدالت نہیں جا سکتے اور ان کیسز کو تاخیر کا شکار کر رہے ہیں. تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ اتنا بزدل آدمی ہے، اتنا ڈرپوک آدمی ہے کہ کل جیل کے خوف سے سنا ہے کہ تھوڑے سے آنسو بھی نکل آئے. یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ میں نے جیل نہیں جانا. جیل بھرو تحریک عوام کے سامنے، امریکی سازش عوام کے سامنے، پیچھے جا کے منافقت. اور اب یہ میڈیکل بورڈ، میری ریکویسٹ ہوگی کہ عدالت اس کا حکم دے. 6 دفعہ کاروائی اگر ملتوی کی ہے تو میری معزز عدالت سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیں کہ وہ عدالت آنے کے قابل ہیں کہ نہیں. یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ جو بہانہ بنایا جا رہا ہے کرپشن کے کیسز سے بچنے کا، ٹیرین وائٹ میں ڈسکوالیفیکیشن سے بچنے کا، بدعنوانیوں سے بچنے کا جو انہوں نے کی ہیں، جو ان کے کالے کرتوت ہیں، یہ سارا کھل کے سامنے آ جائے گا اگر میڈیکل بورڈ بن گیا. کیونکہ کسی عام پاکستانی کو یہ رعایت نہیں ہے کہ عدالتی کاروائی اس کے لیے بھی 6 دفعہ معطل ہو. نہیں ہوتی. بوٹے، بشیر اور احمد کے لیے نہیں ہوتی. عام پٹیشنر جو بیچارے راہداریوں میں کھڑے ہوتے ہیں پورا پورا دن، ان کے لیے نہیں ہوتی. اس لاڈلے کے لیے، کیونکہ یہ لوگوں کو گالم گلوچ کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ کیمپینیں چلاتا ہے، اس لیے اس کو یہ رعایت حاصل ہے کہ یہ کورٹوں میں بھی پیش نہ ہو، یہ رعایتیں بھی مانگے، اور اس کا بالکل یہ دل ہے کہ عدالتیں چل کے زمان پار کریں اور اس کو کلین چٹ ٹرے میں رکھ کے دیں کہ یہ لیں خان صاحب، آپ بیمار بھی ہیں، آپ مسکین بھی ہیں، آپ بے گناہ بھی ہیں، یہ لیں، یہ تمام کورٹ کے آرڈرز ہیں، یہ آپ لے لیں. اس طرح کب تک معاملہ چلے گا؟ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، سچی اور حقائق پہ مبنی میڈیکل رپورٹ کورٹ میں پیش کی جائے، اور باقی ٹرائل کو چلایا جائے. اگر میاں نواز شریف کا ٹرائل روزانہ کی بنیادوں پہ چل سکتا ہے تو توشہ خانہ کا ٹرائل جلدی کیوں نہیں چلتا؟ اس میں مہینے مہینے کی ڈیٹ کیوں لی جاتی ہے؟ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ وزیر اعظم کو نکالا گیا تو یہ بیٹی والے کیس میں 1 مارچ کی ڈیٹ کیوں ہے؟ یہ ہر ہفتے کیس کیوں نہیں لگتا؟ اس میں جواب کیوں نہیں جمع کرایا جاتا؟ کیوں نہیں جواب مانگا جاتا؟ تو یہ میڈیکل بورڈ بنے گا تو تب انصاف ہوگا. جب تک میڈیکل بورڈ نہیں بنے گا یہ جھوٹی رپورٹیں بنائے گا، یہ بہانوں کے پیچھے چھپے گا اور یہ راہ فرار اختیار کرے گا. کاروائی ہونی چاہیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف، اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کا اگر یہ خیال ہے. اچھا اچھا، جو کیمپین چلا ہے، میں کہا شاید آپ کہہ رہے ہیں وہ دماد کی وجہ سے. اچھا 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 اچھا، میں الٹ سمجھ گیا تھا وہ. اچھا سوری. تو وہ دیکھیں نا، بات یہ ہے، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک سٹنگ پی ٹی آئی کا منسٹر ہے، اس نے سرکاری خرچ سے کئی کروڑ روپے لگا کے سرکاری گھر کی تعزین و آرائش کی. تعزین و آرائش کرنے کے بعد سننے میں یہ آیا ہے، اور اگر میں غلط ہوں تو میں یہ واپس لے لوں گا، کوئی بات نہیں، کہ بہت سارے جج صاحبان کو کھانے پہ انوائٹ کیا گیا اور پی ٹی آئی کے سٹنگ منسٹر کے گھر پہ جج صاحبان کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ہے اور آپ کاروائی میں دوسری طرف لے گیا تھا تو دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا تو انصاف پہ سوالیہ نشان اٹھیں گے. تو یہ آپ اس کو ویریفائی کر لیں، اس کھانے کو، کیا یہ کھانا ہوا پی ٹی آئی کے منسٹر کے گھر پہ؟ کیا لوگوں کو انوائٹ کیا گیا؟ جی جی. تو اس کو میں